بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المناسک باب المناسک چل رہا تھا یہ حدیث الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس سے فرماتے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لوگوں سے یا ایھا الناس، اے لوگ، ان اللہ کتب علیکم الحج، اللہ نے تم لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ فقام الاقرع بن حابس، اقرع کھڑے ہو گئے کہ فقال، پوچھے کہ فی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال کیا؟ قال کا کہ لو قلت نعم، اگر میں یہ کہتا کہ ہاں، لوجبت تو ہر سال واجب ہو جاتا یہ فریضہ، ولو وجبت اگر یہ فریضہ واجب ہو جاتا، لم تعملوا بها، عمل نہ کر پاتے اس پر، ولم تستطيعوا، اور کر بھی نہیں سکتے، والحج مرۃ، ایک مرتبہ ہی عمر میں یعنی فرض، فمن زاد، اگر ایک مرتبہ سے کوئی زیادہ کرے گا نا، فتطوع، تو کیا ہے، نفلی ہے۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، علی سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ملک زادا وراحلتا، جو شخص سامان توشائے سفر اور راحلہ جیسے آج کل ٹکٹ وغیرہ ہے، ویزا لگانا، ان چیزوں کا مالک ہو، اور واپسی تک اس کی کا گھر کا جو سامان وغیرہ ہے وہ بھی مہیا ہو سکے نا، تو تبلغ الی بیت اللہ ولم یحج، اور وہ حج نہ کرے، فلا علیہ، اس پر وہ فرق نہیں پڑتا، فلا علیہ منع کوئی تفاوت نہیں، اس کی وفات یہودیت پر ہو، نصرانیت پر، یا کسی بھی حالت میں ہو، یعنی اس میں کیا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے یہ آدمی، تو تجدید و مبالغی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کیا کرے، حج ضرور کرے، فلا علیہ، اس پر نہیں، ایمت یہودین و نصرانی وذالک، اور اس وجہ سے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا تو اس پر ضروری کہ وہ حج کرے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وفی اسناده مقال وہلال بن عبد اللہ مجهول الحارث يضعف في الحدیث۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا سورورۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبنیت نہیں ہے ترک تزوج، ترک مأکولات طیبہ اور لذیذ وغیرہ چھوڑنا، یہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج، جو آدمی حج کا ارادہ کرنا، اب جانا ہے حج کے لیے تو جلدی کرے، کیونکہ کرنا تو ویسے ہی ہے نا، فلیعجل، امر استحبابی ہے کہ جلدی کرے، موت کا کوئی پتہ نہیں، اور زمانے کے انقلاب کا بھی پتہ نہیں چلتا، ابھی تمہارے پاس پیسے ممکن ہے بعد میں چلا جائے۔ رواہ ابو داود والدارمی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج و عمرے میں کیا کرو، پے در پے یہ کیا کرو۔ متابعت کا کیا معنی ہے، یعنی حج عمرہ کرو، پہلے عمرہ کرو پھر حج کرو، جب حج کرو تو پھر عمرے کرو، اس سے کیا آتا ہے، رزق میں برکت آتی، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ یہ دونوں گناہوں کو بھی ختم کرتے ہیں اور فقر و غربت کو بھی ختم کرتے ہیں، کما ینفی الکیر حبث الحدید والذهب والفضہ، جیسے دھونکنی اور کٹھالی میں لوہے وغیرہ کا زنگ ختم کیا جاتا ہے اور سونے چاندی کا۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کی اور کیا ہو سکتا ہے۔ رواہ الترمذی والنسائی ورواہ احمد بن ماجہ عن عمر إلى قول حبث الحدید۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے ہیں جاء رجل إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، فقال، کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ما یوجب الحج، کیا چیز ہے کہ اس کی وجہ سے حج واجب ہو جاتا ہے، حج ضروری کر دیتا ہے۔ قال، فرمایا الزاد، سامان توشائے سفر اور توشائے گھر، والراحلۃ، اور ٹکٹ وغیرہ، ویزا لگانا، سفر سواری وغیرہ۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ وعنہ قول سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حاجی کے متعلق پوچھے کہ حاجی کیسا ہونا چاہے، فقال
ملحاجو حاجی کیسا ہونا چاہیے؟ کہہ رہا ہے کہ ملحاجو حاجی ہو تو کیسا ہو؟ حاجی کس طرح ہونا چاہیے؟ کس صفت کا؟ قل فرمائے الشعث فرگند بالوں والا ہونا چاہیے. الطفل میں لکوچے لمانا یہ ہے کہ وہاں پر خوشبو نہیں لگائی جاتی، تیل وغیرہ نہیں لگائے جاتے. اگر آدمی نہانا وضو کرنا بھی چاہے نا تو خالص پانی سے ہوتا ہے. فقام آخر دوسرا کڑا ہو کے پوچھنے لگا فقال یا رسول اللہ ای الحج افضل، افعال حج میں سے کون سے اعمال افضل ہے؟ قول فرمایا العجو کہ بلند آواز سے وغیرہ تلبیہ پڑھنا، ذکر وغیرہ کرنا، والثج اور خون بہانے جانور وغیرہ کا ذبح کرنا. فقام آخر تیسرا کڑو فقال پوچھے یا رسول اللہ ما السبیل، جو سبیل کا لفظ قرآن میں اس کا کیا معنی ہے؟ قول فرمایا زاد و راحلہ، تو شاید سفر وغیرہ واپسی تک اور سفر کی جو سواری ہو مہیا ہو. رواہ فی شرح سنن و رواہ ابن ماجہ فی سنن الا لم يذكر الفصل الاخیر. وعن ابی رزین العقیلی انه اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو رزین سے کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال پوچھنے لگا یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر، میرے ابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں، لا یستطیع الحج ولا العمرہ ولا الضعن، وہ حج کی طاقت بھی نہیں رکھتا، عمرے کی بھی، اور سفر پر بھی نہیں جا سکتا، سواری پر بیٹھنا ٹیکنا وغیرہ. قول فرمایا حج نبی کا، اپنے ابا جان کی طرح سے حج کر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے، لیکن بہتر ہے جس نے پہلے حج کیا ہو وہ کر لے اگر اس نے وصیت نہ کی ہے. واعتمر عمرہ کرو. رواه الترمذی ابو داؤد والنسائی وقال الترمذی رحمه الله هذا حدیث حسن صحیح. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول، پیغمبر ابن عباس سے کہتے پیغمبر سے ایک شخص کو سنا یہ کہہ رہا تھا کہ لبیک عن شبرمہ، میں شبرمہ کی طرف سے کر رہا ہوں نا حج وغیرہ. قول فرمایا من شبرمہ، شبرمہ کون ہے؟ قول فرمایا اخن لی وقریب لی، میرے رشتہ دار یا بھائی ہے. قول فرمایا حجت عن نفسک، تم نے پہلے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ قول کا لا. قول فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنی طرف سے کرو پھر شبرمہ کی طرف سے. رواہ الشافعی و ابو داؤد و ابن ماجہ. یعنی بہتر یہی ہے کہ جو آدمی حج بدل کر رہے نا وہ پہلے کیا کرے؟ اپنی طرف سے تو کرے نا، پھر کیا کرے؟ دوسرے آدمی کی طرف سے کرے. تو یہ شافعی وغیرہ کی دلیل ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا، اگر کرے گا بھی تو وہ اپنے فرض حج کی طرف سے حج ہو جائے گا. اور ہمارے نزدیک کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے نا کہ پہلے اپنی طرف سے کر لے پھر دوسرا اگر دوسرے سے کرنا چاہتا ہے. وعنہ قول، حضرت سے کہتے کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کی ہے نا، وقت، توقیت، حدود وغیرہ، ولی اہل المشرق العقیق، مشرق والوں کے لیے کیا ہے؟ عقیقی جگہ، یعنی ذات و عرق. رواہ الترمذی و ابو داؤد. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل العراق ذات عرق، اہل عراق والے لوگوں کے لیے ذات عرق ہے. رواہ ابو داؤد والنسائی. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احل بحجۃ وعمرۃ من المسجد الاقصی، جو آدمی حج عمرے کے لیے ارادہ کرے مسجد اقصی سے اور وہاں سے کر لے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، وجبت له الجنت، جنت واجب ہو جاتی ہے. رواہ ابو داؤد ابن ماجہ. الفصل الثالث. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کان اہل الیمن یحجون، یمن والے لوگ حج کرتے تھے نا، پھر نرے توکل کر کے آتے تھے. نرے توکل تو شریعت میں نہیں ہے نا. فلا یتزودون، سامان تو شاہ سفری نہیں لاتے تھے. فیقولون کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم متوکل لوگ ہیں. توکل کا معنی نہیں سمجھا تھا ان لوگوں نے. توکل کا مطلب تھی کہ پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر توکل کرو، اسباب کو خدا نہ سمجھو. فَإِذَا قَدِمُوا، جب مکہ جاتے تھے نا، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، لوگوں سے مانتے تھے کچھ دو کچھ دو. فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، اللہ نے یہ آیت اتاری کہ دیکھیے توکل نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرط سے ناپہمی ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، سامان تو ہر جگہ تیار کیا کرو، یہاں تک کہ اگر تم نے سیب بھی کھانا ہے اس کے لیے چاقو رکھو اپنے پاس، سیب کو کاٹ دو، کیونکہ دانتوں سے بعض اوقات کھانے میں کیا آتا ہے؟ خون آتا ہے نا، دانت زخمی ہو جاتی، مسوڑی وغیرہ. تم کیا کرو یہاں تک کہ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہونا اس کے لیے اسباب تیار کرو. بغیر اسباب کی کون کرتا ہے یار؟ یہ تو حماقت کی بات ہے. تو تم بھی کیا کرو؟ وَتَزَوَّدُوا، سامان تیار کرو، تو شاہ تیار کرو، ہر چیز تیار کرو. مثلا تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے نا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے؟ اسکول پڑھتا ہے نا، تو اسکول کے لیے بستہ لیتا ہے، کاپی، کتابیں، پنسل، پین
اور بھی بہت ساری چیزیں لگتی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی جا کر وہاں پر بیٹھے گا، نہیں بیٹھنے سے کچھ ہوگا کہ صرف بیٹھنے سے وہ کہہ دے کہ میرا تو اسکول پورا ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں۔ فإن خیر الزاد التقویٰ، کہاں پھر بہتر سامان میں تقویٰ بھی بہتر سامان، یہ بھی کیا کرے اپنائے۔ رواہ البخاری۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علی النساء جہاد، ان کی عورتوں پر جہاد ہے؟ قال فرمائے نعم کیوں نہیں، علیہن جہاد، ان پر جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد ہے کہ لا قتال فیہن، کہ اس میں لڑنا نہیں ہے، وہ ہے الحج والعمرہ، حج عمرہ ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابی امامہ قال، امامہ سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، جس شخص کے لیے مانی نہ ہو حج سے نہ کوئی ظاہری حاجت، اور سلطان جائر، ظالم بادشاہ بھی مسلط نہیں، اور مرض حابس، کوئی ایسا مرض بھی نہیں جس کی وجہ سے اسے روکنا پڑے، فمات، اسی حالت میں مر گیا، ولم یحج، نہیں حج کیا، فلیمت انشاء یہودین و انشاء نصرانی، تزجیر زجر و تجدید کے لیے ہیں کہ وہ یہودی نصرانی ہو کر مرے۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحج والعمار، حاجی صاحبان اور عمرے کرنے والے، وفد اللہ، اللہ کا وفد ہے، اللہ کی جماعت منا، وہاں اللہ کے لیے جاتے نا، ان دعوہ اجابہم، اگر وہ دعا کرتے اللہ قبول کرتے ہیں، میں استغفروا، اگر استغفار کرتے غفر لهم، اللہ انہیں معاف کرتے۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وفد اللہ ثلاثۃ، اللہ کا وفد اللہ کے لوگ تین قسم کے ہیں، الغازی، ایک تو غازی مجاہد ہے، والحاج، دوسرا حاجی ہے، والمعتمر، تیسرا کیا ہے عمرے کرنے والا ہے۔ رواہ النسائی والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا لقیت الحاج، جب تم حجی سے ملاقات کرو نا، فسلم علیہ، سلام کرو، صافحہ، مصافحہ کرو، مرہ، اور سے بھی کہہ دو، درخواست کرو کہ استغفر اللہ کا قبل یدخل بیت، گھر جانے سے پہلے تمہارے لیے دعا کرے، استغفار کرے، فإنہ مغفور لہ، اس کی مغفرت ہو گئی ہے، تمہارے لیے بھی ہو جائے گی۔ رواہ احمد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من خرج حاجا، جو آدمی حج کے لیے جائے، اور معتمرن، عمرے کے لیے، غازیان، غازی بن کر جائے، ثم مات فی طریقہ، پھر راستے میں چلا وفات ہو جائے، کتب اللہ له اجر الغازی والحاج والمعتمر، اس کے لیے اللہ غازی کا، حاجی کا اور عمرے کرنے والے کا ثواب لکھتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔